ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ کچھ دنوں بعد شاہ اندلس راڈرک اپنے جرنیل تھیوڈومیر کا پیغام پڑھ کر غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے دارالحکومت تلیتا میں نہیں تھا، وہ تلیتا سے کئی دنوں کی مسافت دور ایک شہر پمپلونا میں تھا۔ اس علاقے میں جرمنی کے کچھ لوگ آباد تھے، انہوں نے اندلس کے لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے بغاوت کرا دی تھی، جو بڑی سنگین صورت حال اختیار کر گئی تھی۔ مورخوں نے راڈرک کو جہاں عیش و عشرت اور بدی کو فروغ دینے والا بادشاہ لکھا ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ میدان جنگ میں قوی سے قوی دشمن کے لیے آسمانی بجلی بن جانے والا جنگجو تھا۔ وہ اپنے شاہی وقار پر ذرا سی آنچ بھی برداشت نہیں کرتا تھا، باغیوں کے لیے وہ موت کا فرشتہ تھا۔ اسے پمپلونا کے علاقے میں بغاوت کی اطلاع ملی تو اپنے کسی جرنیل کو کچھ فوج دے کر وہاں بھیجنے کی بجائے وہ خود فوج لے کر وہاں چلا گیا۔ باغیوں نے مقابلہ تو کیا لیکن راڈرک کے قہر و غضب کو برداشت نہ کر سکے۔ راڈرک نے اس مارکے میں زندہ رہنے والے باغیوں کو بھاگنے نہ دیا، ان کے لیڈر کو گرفتار کر لیا جو اندلس کا باشندہ نہیں تھا، اس کے چند ایک ساتھی بھی پکڑے گئے۔ اب صرف یہ باغی نہیں بلکہ ان کے گھروں کی عورتوں پر بھی عذاب نازل ہو رہا تھا۔ باغیوں کو ایسی ظالمانہ اذیتیں دی جاتی تھیں جن سے وہ جینے کے قابل نہیں رہتے تھے، لیکن وہ مرتے بھی نہیں تھے۔ راڈرک انہیں مار مار کر زندہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ جب بے ہوش ہو جاتے تو راڈرک کے حکم سے انہیں ایک میدان میں پھینک دیا جاتا تھا اور شہر کے لوگوں کو بلا کر میدان میں کھڑا کیا جاتا اور ایک آدمی اعلان کرتا، یہ باغی ہیں، غدار ہیں، یہ شہنشاہ اندلس کے قہر سے واقف نہیں تھے، ہر روز آ کر ان کا حال دیکھو اور عبرت حاصل کرو اور ڈرو شہنشاہ اندلس کے عتاب سے، یہ باغی ہیں، غدار ہیں۔ ان کی عورتوں کے ساتھ تو بہت ہی شرمناک سلوک ہو رہا تھا۔ رات کو انہیں برہنہ کر کے راڈرک کے دربار عام میں ناچنے پر مجبور کیا جاتا، ساتھ ہی ساتھ انہیں کوڑے مارے جاتے تھے۔ راڈرک وہاں موجود ہوتا تھا، یہ دربار عام تھا، اس میں انتظامیہ اور فوج کے افسر بھی موجود ہوتے تھے۔ وہ ان عورتوں کے ساتھ شرمناک حرکتیں کرتے اور کہکے لگاتے تھے۔ آخر شراب میں بدمست ہو کر یہ افسر عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک تاریخ نویس علم کارے نے ایک نوخیز لڑکی سوریہ کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ اس کی عمر 14-15 برس تھی، وہ باغیوں کے لیڈر کی بیٹی تھی۔ اس کمسن لڑکی کو راڈرک نے اپنے لیے رکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ وہ وحشیوں جیسا سلوک کر رہا تھا۔ پمپلونا میں جہاں وہ رہائش پذیر تھا وہاں سے اکثر اس لڑکی کی چیخیں سنائی دیتی تھی۔ راڈرک باغی لیڈر سے انتہائی ظالمانہ طریقے سے انتقام لے رہا تھا۔ شام کے بعد کا وقت تھا، اس رات بھی دربار عام کا ہنگامہ تھا، باغیوں کی عورتوں کو برہنہ حالت میں نچایا جا رہا تھا۔ کمسن استوریہ کو راڈرک نے اپنے گھٹنوں پر بٹھا رکھا تھا، شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ اتنے میں راڈرک کو اطلاع دی گئی کہ تلیتا سے تھیوڈومیر کا قاصد آیا اور فوراً ملنا چاہتا ہے۔ راڈرک کے اشارے پر قاصد کو اندر بلا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ قاصد نے تحریری پیغام اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے پیغام اپنے ایک مشیر کو دے کر کہا اسے یہ پیغام پڑھ کر سنایا جائے۔ اس نے تالی بجائی، دربار میں ایسی خاموشی طاری ہو گئی جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ شہنشاہ اندلس کی خدمت میں سلام و آداب۔ شہنشاہ کے اس غلام نے شاہی خاندان کی آن اور ملک کے وقار کی خاطر ہر لڑائی اپنی جان کی بازی لگا کر لڑی اور جیتی ہے۔ مشیر پیغام بلند آواز میں پڑھنے لگا، جہاں کہیں باغیوں نے سر اٹھایا، شاہی خاندان کا یہ غلام موت کا فرشتہ بن کر پہنچا اور باغیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی بتا دے کہ تھیوڈومیر نے کون سا میدان ہارا ہے، مگر یہ کوئی جن بوت تھے جنہوں نے میری آدھی سے زیادہ فوج ہلاک کر ڈالی اور باقی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ کیا تم صحیح پڑھ رہے ہو؟ راڈرک نے اپنے گھٹنوں پر بٹھائی لڑکی کو دھکا دے کر پوچھا۔ آدھی فوج ماری گئی، باقی بھاگ گئی، کہاں؟ کیا لکھتا ہے؟ وہ جن اور بوت تھے، فوراً پڑھو۔ وہ 4 جہازوں میں آئے اور جہازوں سے اتر کر انہوں نے جہازوں کو آگ لگا دی۔ مشیر پیغام پڑھنے لگا، مجھے فوراً اطلاع مل گئی، میں اپنی ساری فوج لے کر پہنچ گیا۔ ان کی تعداد میری فوج سے آدھی تھی، میں نے ان سب کو کاٹ دینا تھا، لیکن وہ ایسے طریقے سے لڑے کہ میری فوج پر دہشت طاری ہو گئی۔ درختوں سے تیر، چٹانوں سے تیر، کوئی تیر خطا نہیں جاتا تھا، ان کا ایک بھی گھڑ سوار نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہمارے قبض سے نہ جانے گھوڑے کہاں سے آ گئے۔ ان کے سواروں نے میری فوج پر ایسا حملہ کیا کہ سنبھل کر پیچھے مڑنے کی مہلت نہ دی۔ اس پیغام میں تھیوڈومیر نے لڑائی اور اپنی فوج کی تباہی کی تفصیل لکھی اور آخر میں اس نے یہ الفاظ لکھے جو تاریخ میں آج تک محفوظ ہیں۔ معلوم نہیں ہو سکا یہ کون لوگ ہیں، نہ یہ پتہ کہ آئے کہاں سے ہیں۔ جہاں سے بھی آئے اور جو کوئی بھی ہیں، بڑے ہی خونخوار اور دہشت ناک ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ لٹیروں کا لشکر ہو اور لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے، لیکن انہیں یہیں پر ختم کرنا ضروری ہے۔ میری فوج 15,000 تھی اور ان کی تعداد مجھ سے آدھی تھی، اب مجھے اس سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔
آخری اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارا باجیگر والیہ سے ستا جولین اور وٹیزا کا بھائی اس عجیب و غریب لشکر کے ساتھ تھے۔ جولین، راڈرک نے حیرت زدہ ہو کر گرج کر کہا، اوپاس، انہیں موت یہاں لے آئی ہے، میں سمجھ گیا۔ وہ غصے کے عالم میں ادھر ادھر لمبے ڈگ برنا ٹہلنے لگا۔ تھیوڈومیر بزدل نکلا، میں اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دوں گا۔ اسے یہ بھی دیکھنے کا ہوش نہیں رہا کہ حملہ آور کون ہے۔ جولین اور اوپاس مجھ سے انتقام لینے آئے، وہ اپنی فوج کے ساتھ وہ بربروں کا لشکر لے آئے ہوں گے۔ میں تھیوڈومیر کو فوج نہیں دوں گا، خود جاؤں گا۔ جولین کی بیٹی فلورا کو اپنے محل میں لے آؤں گا۔ ان بدبختوں کو معلوم نہیں کہ میں غداری کی کیا سزا دیا کرتا ہوں۔ راڈرک اچانک چپ ہو گیا اور اس نے باغیوں کی برہنہ عورتوں کی طرف دیکھا۔ کچل کر مار ڈالو اور ان عورتوں کو رکھ لو۔ یہ لڑکی یہاں کے گرجا کے پادری کے حوالے کر دو۔ تمام عورتوں نے آہو زاری شروع کر دی۔ 2-3 عورتیں راڈرک کے قدموں میں جا گری۔ تم نے ہمیں بہت سزا دے لی، ایک عورت نے روتے ہوئے کہا۔ اب معاف کر دو۔ میرے باپ کے جرم کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو بادشاہ سلامت؟ ایک جوان سال لڑکی نے التجا کی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا باپ در پردہ کیا کر رہا ہے۔ مجھے گھوڑوں تلے کچل دو، ایک اور عورت نے کہا۔ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ راڈرک نے تینوں کو ٹھوٹ مار مار کر وہاں سے ہٹا دیا۔ اور ظلم کر اندلس کے بادشاہ کمسن استوریہ نے چلا کر کہا، ہمارے آدمیوں پر گھوڑے دوڑا لے، ایک مجبور لڑکی کی آہ سن لے، تیری بادشاہی پر بھی گھوڑے دوڑیں گے، تیرا نام و نشان نہیں ملے گا، تیرے اور تیری بادشاہی کے دن گنے چاہ چکے ہیں۔ شاباش، راڈرک نے خوشی کے لہجے میں کہا، میں تعریف کرتا ہوں تیری جرات کی، تو اتنے بڑے ملک کے بادشاہ سے نہیں ڈری۔ یہاں لڑکی، میں تجھے انعام دوں گا۔ لڑکی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ راڈرک نے سب کے سامنے منہ کر کے کہا، سب دیکھ لیں کہ یہ لڑکی کتنی بہادر ہے۔ لڑکی نے راڈرک کی طرف پیٹ کر لی۔ درباری اسے دیکھ رہے تھے۔ راڈرک کی تلوار اس کی شاہانہ کرسی کے ساتھ رکھی تھی۔ اس نے لپک کر تلوار نیام سے نکالی اور لڑکی کی گردن پر پیچھے سے ایسا بھرپور وار کیا کہ لڑکی کا سر کٹ کر گرا، پھر اس کا دڑ گرا جو کچھ دیر تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ اگلی صبح باغیوں کو میدان میں لے جا کر ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا۔ ایک طرف 50-60 گھڑ سوار کھڑے تھے۔ اشارہ ملتے ہی گھوڑے باغیوں کی طرف دوڑے۔ باغی ان سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دوڑ گئے۔ سواروں نے گھوڑے موڑ کر ان سب باغیوں کو کچل ڈالا۔ ادھر شمالی افریقہ کے دارالمعارض کیروان میں امیر مصر افریقہ موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد کا پیغام پڑھ کر اپنے پاس بیٹھے ہوئے اہم آدمیوں کو سنا رہا تھا۔ الحمدللہ، ہم نے اپنے سے دگنے دشمن پر پہلی فتح حاصل کر لی ہے۔ ہمارے 300 گھوڑ سواروں کے مقابلے میں 1000 گھوڑ سوار تھے۔ اندلس کے ہر سپاہی کے سر پر آہنی خود تھا۔ ان کے ہتھیار ہمارے ہتھیاروں سے بہتر تھے۔ اللہ نے مجھے فتح کے حصول کے طور طریقے بتائے۔ میں نے اللہ عز و جل سے روشنی لی۔ تیر اندازوں کو درختوں اور چٹانوں پر اور گھڑ سواروں کو چٹانوں کے پیچھے چھپایا، پھر دشمن کو سپاہی کا دھوکہ دے کر اسے آگے گھسیٹا۔ وہ تیر اندازوں کی زد میں آ گئے تو اس پر تیر برسنے لگے۔ اندلس کے لشکر میں افراتفری مچی تو میرے چھپے ہوئے گھڑ سواروں نے اس پر عقب سے حملہ کر دیا۔ اس طرح اللہ کے 7000 نام لوا 15000 کفار پر غالب آئے۔ میں پیغام لکھوا رہا ہوں اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ امیر محترم کے دیکھنے کا منظر تھا، اور یہ منظر خلیفۃ المسلمین کے دیکھنے کا تھا۔ دشمن کی لاشیں اتنی زیادہ کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ جنگی قیدیوں سے لاشیں اٹھوا رہا ہوں، انہیں سمندر میں پھینک رہے ہیں۔ جہاں کہیں گڑھا دیکھا وہاں لاشیں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی، مگر گڑھے ختم ہو گئے، لاشیں ختم نہیں ہو رہی، باقی لاشیں سمندر میں جا رہی ہیں۔ 600 گھوڑے ہاتھ آئے، مرے ہوئے دشمن کے ہتھیاروں کے انبار لگ گئے ہیں۔ اب ضرورت مزید کمک کی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اندلس کی فوج بہت زیادہ ہے اور آگے قلعہ بند شہر ہے۔ میں کمک کا انتظار آگے بڑھوں گا۔ میری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ ہم اگر شکست کھا گئے تو واپس نہیں آئیں گے، واپس آنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ ہم جن 4 جہازوں پر آئے تھے انہیں میں نے جلا دیا ہے۔ آفرین، موسیٰ بن نصیر نے بے ساختہ کہا، اس شخص کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ موسیٰ بن نصیر نے اسی وقت ایک پیغام خلیفہ ولید بن عبد الملک کے نام لکھوایا۔ اس میں طارق بن زیاد کی پہلی کامیابی کی تفصیل لکھی اور کمک بھی مانگی۔ پمپلونا میں راڈرک نے حکم جاری کیا کہ یہاں سے تلیتا تک منادی کرا دی جائے کہ باہر کی ایک غیر قوم اندلس میں داخل ہو گئی ہے، جو اتنی زبردست اور خونخوار ہے کہ اس نے اپنے مقابلے میں دگنی فوج کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ راڈرک نے اپنے حکم میں کہا کہ لوگوں کو ان عملہ آوروں سے ڈرایا جائے اور کہا جائے کہ یہ لٹیروں کا لشکر ہے جو تمہارے مال و متاع اور تمہاری بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور تمہیں قتل اور تمہاری املاک کو نظر آتش کر جائے گا۔ سرکاری اہلکاروں نے اسی وقت گھوڑے دوڑا دیے۔ وہ ہر گاؤں، ہر قصبے کے اہلکاروں تک پیغام پہنچا۔
تلیتا تک پہنچ گئے، پھر ہر بستی اور ہر گرجے میں اعلان کرنے لگے، کسی ملک سے سمندر کی طرف سے لٹیروں اور قاتلوں کا بہت بڑا لشکر ہمارے ملک میں داخل ہو گیا ہے۔ اس نے ہماری بہت بڑی فوج کو تباہ کر دیا اور طوفان کی طرح آ گئے ہیں جو آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے آدمی گھروں میں داخل ہو کر ہر قیمتی چیز، نقدی، زیورات اٹھا لیتے ہیں اور جوان عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، قتل و غارت کرتے اور گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، عبادت گاہوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، معصوم بچوں کو برچھیوں کی انیوں میں پرو کر کہکے لگاتے اور ناچتے ہیں۔ شہنشاہ اندلس اپنی فوج لے کر اس خوفناک لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شہنشاہ راڈرک نے کہا کہ ہر وہ آدمی جو تیر اندازی، تیز زنی اور نیزہ بازی کر سکتا ہے فوج میں شامل ہو جائے۔ ہر اس آدمی کو جو فوج میں شامل ہوگا تنخواہ ملے گی اور ڈاکوؤں کے اس لشکر سے چھینے ہوئے خزانے سے حصہ ملے گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری جانیں، تمہارے گھر، تمہارے مال اور تمہاری لڑکیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ لوگوں، تیار ہو جاؤ، ہتھیار اور گھوڑے سنبھالو اور اپنی عزتیں اور اپنے مال و متاع کو لٹنے سے بچاؤ۔ اگر انہیں آج نہیں تو اپنے بچوں، بال بچوں کو لے کر جنگلوں میں بھاگ جاؤ اور کمزور جانوروں کی طرح چھپ چھپ کر دن گزارو، اور جب واپس آؤ گے تو تمہیں اپنے مکانوں کے جلے ہوئے کھنڈر ملیں گے۔ جوان اور ادھیڑ عمر آدمی جوش و خروش سے اس غیر ملکی لشکر کے مقابلے کے لیے تیار ہونے لگے۔ انہیں بتایا گیا کہ شہنشاہ راڈرک فلاں راستے سے پمپلونا سے تلیتا جا رہا ہے اور فوج میں شامل ہونے والے لوگ اس راستے پر شہنشاہ کا انتظار کریں۔ کچھ عبادت گاہیں ایسی تھیں جن میں یہ اعلان نہیں ہو رہے تھے۔ یہ یہودیوں کی عبادت گاہیں تھیں۔ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اندلس میں یہودی سب سے زیادہ مظلوم تھے۔ صنعت و حرفت اور تجارت یہودیوں کے قبضے میں تھی، لیکن روپیہ پیسہ ان کے قبضے میں نہیں تھا۔ ان سے اتنے زیادہ ٹیکس اور دیگر محصولات وصول کیے جاتے تھے کہ ان کے پاس صرف پیٹ بھرنے کے لیے چند ٹکے رہ جاتے۔ یہودیوں کو اچھوتوں جیسی حیثیت حاصل تھی۔ جب اندلس کا تخت وٹیزا کو ملا تو اس نے یہودیوں کو عیسائیوں کے برابر درجہ دے کر ٹیکس کم کر دیے۔ اس نے یہ ظالمانہ سلسلہ بھی حکماً بند کر دیا کہ یہودیوں کی خوبصورت لڑکیوں کو جبراً پکڑ کر گرجوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ صرف یہودیوں کا ہی نہیں، وٹیزا نے عوام کا بھی معیار زندگی بلند کر دیا تھا۔ یہی حکمت عملی اور انسان دوستی وٹیزا کے زوال کا باعث بنی۔ راڈرک نے اس کے خلاف بغاوت کرا دی اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اس نے اندلس کا تاج اپنے سر پر رکھتے ہی وٹیزا کو قتل کرا دیا۔ اب جب گرجوں میں، شہروں کے چوکوں میں، بستی بستی، قریہ قریہ یہ اعلان ہو رہے تھے کہ غیر ملکی حملہ آوروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لوگ فوج میں شامل ہو جائیں، تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں کچھ اور پھسر ہو رہی تھی۔ ایک روز یہودیوں کا 5-6 لیڈر ایک عبادت گاہ میں اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے کہ یہودیوں کو کس طرح فوج میں شامل ہونے سے روکا جائے۔ وہ کسی قیمت پر راڈرک کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ راڈرک کی فوج میں شامل نہ ہونا ایک مسئلہ نہیں، یہودیوں کے ایک مذہبی پیشوا نے کہا۔ غور اس مسئلے پر کرے کہ راڈرک کو ہم نقصان کس طرح پہنچا سکتے ہیں۔ فوج میں پہلے سے یہودی موجود ہیں، دوسرے مذہبی پیشوا نے کہا۔ انہیں فوج سے نکالا کس طرح جائے، اس پر غور کریں۔ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، ایک اور بولا۔ ان یہودیوں کو فوج میں ہی رہنے دیا جائے اور انہیں راڈرک کی فوج کے خلاف استعمال کیا جائے۔ کیا یہ معلوم ہو گیا کہ حملہ آور کون ہے؟ ان مذہبی پیشواؤں میں سے کسی نے پوچھا۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں، ایک نے جواب دیا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو میں ان سے مل کر بڑی اچھی سازش تیار کر سکتا ہوں، حملہ آوروں کے متعلق پوچھنے والے نے کہا۔ یہودیوں کا ذہن شروع سے ہی سازش پسند رہا ہے۔ زمین کے نیچے سے وار کرنا ان کا ایسا کمال ہے جو کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہوا۔ ان مذہبی پیشواؤں نے، جنہیں ربی کہا جاتا تھا، یہ فیصلہ کر لیا کہ تمام یہودی گھروں میں یہ اطلاع پہنچا دی جائے کہ کوئی یہودی راڈرک کی فوج میں شامل نہیں ہوگا۔ میرینا ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ جوانی ڈل گئی تھی، لیکن اس کے دراز قد اور چہرے کے نقش و نگار میں ابھی بھی جاذبیت اور کشش باقی تھی۔ اس کی آنکھوں کا سحر اب بھی دیکھنے والوں کو مسحور کر لیتا تھا۔ وہ کوئی عام سی یا کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ اس کا شمار شاہی محل کی بیگمات میں ہوتا تھا۔ وہ راڈرک کی بیوی نہیں، داشتہ تھی۔ یہ واحد داشتہ تھی جو ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود ابھی بھی محل میں موجود تھی۔ محل میں جو داشتہ 30 سال کے قریب پہنچ جاتی تھی، اسے غائب کر دیا جاتا یا انعام کے طور پر فوج کے کسی اعلیٰ افسر کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ میرینا یہودن تھی۔ یہودیوں کی فطرت کے عین مطابق اس کا ذہن بھی سازشی تھا۔ ایک تو وہ عورت تھی، اور عورت بھی حسین و جمیل، اور اس کے ساتھ ذہنیت اور ذہانت۔ یہودی ان اوصاف اور خصائل کی بدولت اس نے محل میں خاص مقام حاصل کر لیا تھا۔ وہ شاہی حرم کی ملکہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں اور زبان میں جادو تھا جس سے راڈرک بھی نہیں بچ سکا تھا۔ اس زمانے میں اندلس کے دارالحکومت تلیتا میں شاہی محل سے 1.5 میل دور ایک جھیل ہوا کرتی تھی۔
جس کے ارد گرد گھنے درخت تھے۔ وہ ایک طرف سے ایک ٹیکری تھی جو درختوں اور ہری بھری جھاڑیوں سے ڈکی ہوئی تھی۔ اس جھیل کے قریب کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اسے شاہی محل کی عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ شام کے وقت عورتیں وہاں تیراکی اور ناچنے کودنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ ایک شام جب سورج لبِ بام تھا، جھیل پر 25-30 عورتیں جھیل میں کودتی تیرتی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی اور کہکے لگا رہی تھیں۔ ان میں نوجوان لڑکیاں بھی تھیں اور جوان عورتیں بھی۔ یہ وہاں کا معمول تھا۔ اس معمول کی نگران میرینا ہوا کرتی تھی۔ اس شام بھی میرینا وہاں موجود نگرانی کر رہی تھی۔ جھیل سے کچھ دور درختوں کی اوٹ میں ان عورتوں کی بگیاں کھڑی تھیں جن کے کوچوان مرد تھے۔ ان میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک آدمی ان حدود کے اندر آ گیا جن کے قریب آنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ کوچوانوں نے اسے اشارے کیے وہ آگے نہ آئے اور پرے چلا جائے، لیکن وہ آگے ہی آگے بڑھتا آیا۔ کوچوان اسے روکنے کے لیے اٹھے تو اس نے راستہ بدل لیا، لیکن اس کا رخ جھیل کی طرف تھا۔ اس تک پہنچتے پہنچتے وہ جھیل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کوچوانوں نے اسے دوڑ کر پکڑ لیا۔ اس نے اپنے منہ اور سر پر چادر لپیٹی ہوئی تھی، صرف آنکھیں ننگی تھیں۔ اس نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا جو پاؤں تک چلا گیا تھا۔ یہ بوری کا بنا ہوا تھا۔ اسے کوچوانوں نے پکڑا تو اس نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ جھیل میں تیرتی اور اچھل کود کرتی عورتوں نے ایسی چیخیں سنی جو کسی جانور کی تکلیف کے وقت کی آوازوں سے ملتی جلتی تھی۔ عورتوں نے ان چیخوں کو نظر انداز کر دیا۔ صرف میرینا کی توجہ اس طرف رہی کیونکہ اسے کچھ آدمیوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ان عورتوں کی نگران تھی۔ اس نے کپڑے پہنے اور اس طرف چلی گئی جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ کوچوان پاگل سے ایک آدمی کو گھسیٹ اور دھکیل رہے ہیں اور وہ عجیب طرح سے چیخ رہا ہے۔ وہ کوئی پاگل ہی ہو سکتا تھا جو اس ممنوع علاقے میں آ گیا تھا۔ اس نے میرینا کی طرف دیکھا اور کہکا لگایا، وہ آ گئی ملکہ، اس نے بلند آواز سے کہا۔ وہ اس کی طرف دوڑ پڑا۔ کوچوان اس کے پیچھے دوڑے لیکن وہ اتنا تیز نکلا کہ میرینا تک پہنچ گیا اور اس کے قدموں میں سجدے میں گر پڑا۔ میرینا ایک دو قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میرینا، اس نے سر اٹھا کر کہا، میں اپاس ہوں، تمہارے لیے آیا ہوں۔ کوچوان آ چکے تھے اور اسے پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ رہنے دو اسے، میرینا نے کہا، بیچارہ پاگل ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، تم لوگ جاؤ۔ میں پاگل نہیں ہوں ملکہ، اپاس نے روندی آواز میں کہا، فریادی ہوں، مظلوم ہوں۔ وہ اس وٹیزا کا بھائی اپاس تھا جس کے خلاف راڈرک نے بغاوت کرائی اور اسے قتل کر کے خود تخت نشین ہو گیا تھا۔ اس وقت اپاس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اپاس کی قومیت گوت تھی۔ وٹیزا آخری گوت بادشاہ تھا۔ میرینا ایک یہودی تاجر کی بیٹی تھی۔ وٹیزا کے دور حکومت میں اس کی عمر 16-17 سال تھی۔ اپاس نے اسے کہیں دیکھا اور دل دے بیٹھا، لیکن میرینا اس کی محبت کو قبول کرنے سے ڈرتی تھی۔ اس دھوکے کو محبت کیوں کہتے ہیں؟ میرینا نے اپاس سے کہا تھا۔ یہودی ہوتے ہوئے نہ جانے اب تک شاہی خاندان سے کیوں بچی ہوئی ہوں؟ تم اپنے غلاموں کو حکم دو وہ مجھے زبردستی اٹھا کر تمہاری خوابگاہ میں پہنچا دیں۔ تم شہزادے ہو، بادشاہ کے بھائی ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم شاہی خاندان سے کیوں بچی ہوئی ہو؟ اپاس نے کہا، کیا تم نہیں جانتی کہ میرے بھائی نے تخت نشین ہوتے ہی حکم جاری کر دیا تھا کہ یہودیوں کی لڑکیوں کو زبردستی کسی گرجے یا شاہی خاندان کے کسی فرد کے حوالے کرنا سنگین جرم ہے جس کی خلاف ورزی کرنے والے کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ میں تمہیں اس لیے شاہی محل میں نہیں لے جاؤں گا کہ میں بادشاہ کا بھائی ہوں اور تم رایا ہو۔ میں تمہیں اس روز محل میں لے جاؤں گا جس روز گرجے میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ مجھے تم سے محبت ہے میرینا، میں تمہیں محل سے باہر کہیں دور بلا کر ملا کروں گا۔ میرینا کے دل میں بھی اپاس کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ محل سے باہر کہیں ملتے ملاتے رہے۔ ایک روز اپاس کے بھائی وٹیزا کو ان ملاقاتوں کو پتہ چل گیا۔ کیا تمہارے دل سے یہ احساس نکل گیا ہے کہ تم شاہی خاندان کے فرد ہو؟ وٹیزا نے اپاس سے جواب طلبی کی۔ یہ لڑکی کون ہے جسے تم عام آدمیوں کی طرح ملتے ملاتے ہو؟ یہودی ہے، اپاس نے جواب دیا۔ ہمارا تعلق جسمانی نہیں، میں جب اسے ملتا ہوں تو میں بادشاہ کا بھائی نہیں ہوتا۔ تم صرف اس لڑکی سے ملو گے جس کے ساتھ ہم تمہاری شادی کریں گے، وٹیزا نے کہا، اور تم جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے؟ میں اس لڑکی سے نہیں ملوں گا جس کے ساتھ آپ میری شادی کریں گے، اپاس نے کہا۔ میں اس یہودن لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا۔ پھر تم اس تخت و تاج سے محروم رہو گے، وٹیزا نے کہا۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ میرے بعد اس تخت پر تم نے بیٹھنا ہے۔ تمہاری ملکہ گوتھ خاندان سے ہوگی، وہ رایا میں سے نہیں ہوگی، وہ یہودی نہیں ہوگی۔ میں تخت اور تاج سے دستبردار ہو جاؤں گا، اپاس نے کہا۔ میرینا سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اپاس کی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ وٹیزا بڑا بھائی تھا اور بادشاہ بھی۔ اس نے اپنے ان دونوں حیثیتوں میں اپاس کو حکم دیا کہ وہ میرینا سے نہیں مل سکتا۔ اگر ملے گا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ اپاس نے اس دھمکی کی بھی پرواہ نہ کی اور بھائی کو آخری فیصلہ سنا دیا کہ وہ میرینا سے بے وفائی نہیں کرے گا۔
पास को 2-4 दिनों बाद मेरीना ने एक मुलाकात में बताया कि वटीज़ा के एक एलची ने उसके बाप को कहा कि अपनी बेटी को शाही ख़ानदान के किसी भी आदमी से न मिलने दे। इस हुक्म में यह भी शामिल था कि मेरीना की शादी जल्दी कर दी जाए। वटीज़ा बादशाह था, वह इस यहूदी लड़की को गायब करवा सकता था, लेकिन वटीज़ा रहमदिल बादशाह और हर इंसान को उसके हकूक़ देने का कायल था। उसने अपनी फितरत के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई पसंद न की। मेरीना को उसके बाप ने घर में बंद कर दिया, लेकिन वो पास रात को इसके घर पहुंच जाता। मेरीना की शादी एक आदमी से तय कर दी गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वटीज़ा ने मेरीना पर तो सख्ती ना की, ना उसके बाप को सरजनिश की। इसकी बजाय उसने पास को बड़ी सख्त सजाएं दी, लेकिन वो पास मेरीना से मिलने से बाज न आए। एक बार पास और मेरीना भाग निकले, लेकिन रास्ते में पकड़े गए। वटीज़ा ने पास पर पहरा खड़ा कर दिया। उसके लिए हुक्म था कि वो महल से बाहर नहीं जा सकता। वो पास अपने भाई के लिए और मेरीना अपने बाप के लिए एक टेढ़ा मसला बने रहे। उनकी मोहब्बत की दास्तान तलीता में मशहूर हो गई और 2 साल गुजर गए। एक रोज़ अचानक शाही महल में खलबली मच गई। इतला आई कि फ़ौज ने बगावत कर दी है और बगावत की क़यादत फ़ौज का कमांडर रॉड्रिक कर रहा है। वटीज़ा ने अपने मुहाफ़िज़ दस्ते को और तलीता में जो फ़ौज मौजूद थी इसे भी साथ लिया और बागियों की सरकोबी के लिए चला गया। वो इस ज़ाम में गया था कि जाते ही बागियों का कला कमा कर देगा, लेकिन हालात उसके ख़िलाफ़ थे। उसे मालूम नहीं था कि उसके ख़िलाफ़ फ़ौज में और गिरजों में भी प्रोपेगेंडा किया गया था कि वो अपने मुल्क का वफ़ादार नहीं और किसी दूसरे मुल्क के बादशाह के साथ मुल्क का सौदा कर रहा है। पहले बयान हो चुका है, वटीज़ा इंसान दोस्त बादशाह था और उसने यहूदियों को बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर करने का हक़ दे दिया था। इस वजह से फ़ौज के अफसर, जागीरदार, उमरा और वज़रा उससे नाराज़ हो गए थे। पादरी तो इसके और ही ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गए थे। पादरियों को यहूदियों की खूबसूरत लड़कियाँ मिला करती थी। वटीज़ा ने ये सिलसिला रोक दिया था। जागीरदार और मजहबी पेशवा जिसके ख़िलाफ़ हो जाए उसके इक़्तिदार में रहना मुहाल होता है। वटीज़ा की बादशाही ऐसे ही हालात का शिकार होगी। वो जो फ़ौज तलीता से लेकर निकला था उसे वो अपनी वफ़ादार फ़ौज समझता था, लेकिन बागियों के सामने जाकर ये फ़ौज धोखा दे गई और बागियों से जा मिली। वटीज़ा रॉड्रिक के हाथ लगा और कत्ल हो गया। उसके ख़ानदान के कुछ अफराद बच निकलने में कामयाब हो गए और समंदर पार से सित्ता पहुँच गए, जहाँ जूलियन ने उन्हें पनाह दी। जूलियन वटीज़ा का दामाद था, वरना उन्हें यहाँ भी पनाह न मिलती, क्योंकि जूलियन उंदलस का बाजगुजार था। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस सिलसिले की अगली एपिसोड में फिर मिलते हैं।